بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم 52 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں قرآن نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کو ختم کرنے کے بعد ان کا ملک تمہیں دے دیں گے۔ سورہ کے آغاز میں بتایا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کو کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، توحید اور علم کی روشن شاہراہ کی طرف لانا ہے۔ چونکہ کتابوں کا مقصد لوگوں کی رہنمائی ہے، اس لیے اللہ نے تمام کتابیں ان لوگوں کی قومی زبان میں نازل کیں جن میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تعلیم سے مقصد یہ ہو کہ لوگوں پر علم کے دروازے کھلیں اور ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے، تو تعلیم قومی زبان میں دینا چاہیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں ان کے آخری طویل خطبے کی طرف اشارہ کیا، جو تورات کی کتاب استثناء کے متعدد ابواب پر پھیلا ہوا ہے، اور اس حوالے سے نعمتوں کی بقا اور ترقی کا اصول، نیز نعمتیں چھن جانے کا سبب بتایا کہ اگر نعمتوں کی قدر کی جائے، ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ان نعمتوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر ان کی بے قدری کی جائے، اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے اور ان کے حقوق نہ ادا کیے جائیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اسلامیان پاکستان کو آزادی، خوشحالی اور دیگر نعمتوں کے بارے میں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں یہ بتایا کہ ہم ظالموں سے عنقریب ان کا ملک چھین کر تمہیں دے دیں گے، ساتھ ہی ان کے ساتھ آخرت کے عذاب کی سختیوں اور عذاب کی تصویر کشی یوں کی کہ ہر طرف سے موت ان پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائیں گے۔ ان کے اعمال سخت آندھی میں ریت کے ذرات ثابت ہوں گے، اور مختلف طبقات ایک دوسرے پر اپنی حالت کی ذمہ داری ڈالیں گے، لیکن اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر میدان حشر میں جزا و سزا کا فیصلہ ہونے کے بعد شیطان وہاں جو خطاب کرے گا اس کا متن بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں سے کہے گا اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے، تم نے ان پر کان نہیں دھرا، میں نے تو بس جھوٹے وعدے کیے تھے، البتہ یہ یاد رکھو کہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ کرتا، میں نے بس ترغیب دی اور تم ٹوٹ پڑے۔ پھر اسلام اور کفر کے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو درخت سے تشبیہ دی کہ اسلام کا کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں بلند و بالا ہوتی ہیں، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور کفر کا کلمہ خبیثہ بدذات درخت کی طرح ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اسے استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اپنی متعدد نعمتیں یاد دلا کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کیا، فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع مکہ میں آباد کرنے اور ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اور مکہ کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے، اور آخر میں دشمنان اسلام کو بدترین انجام سے ڈرایا گیا کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں، اور جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو مزید مہلت کی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔